بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آج جماعت چہارم کی اردو کی کتاب سے دوسرا سبق پڑھیں گے جو نعت سے متعلق ہے۔ نعت کہتے ہیں اس نظم کو یا ان اشعار کو جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور صفات بیان ہوئی ہو۔ چلے شروع کرتے ہیں نعت۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ ماہر القادری صاحب کے یہ اشعار تھے، یہ نعت ہم نے پڑھا۔ یہاں پر ہے ٹھہرے اور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی خاطر دکھ اٹھائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر دکھ اٹھائے۔ بے کسوں کی دستگیری سے کیا مراد ہے؟ بے کس کہتے ہیں بے یار و مددگار شخص کو، دستگیری کہتے ہیں مدد کرنے کو۔ تو بے کسوں کی دستگیری سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان لوگوں کی دستگیری اور مدد کی جو کہ بے یار و مددگار تھے اور کمزور تھے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں سے مشق شروع ہوتا ہے۔ نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ بے کس کہتے ہیں بے یار و مددگار کو۔ فقیری، ضرورت سے زیادہ خواہش نہ رکھنا، یعنی فقر کی زندگی گزارنا کہ لالچ اس میں نہ ہو، زیادہ دولت کی طلب نہ ہو، بس ضرورت سے زیادہ چیزوں کی خواہش نہ رکھنا، یہ فقیری کہلاتا ہے۔ فرش خاک زمین کو کہتے ہیں۔ فخر آدمیت یعنی انسانیت کا فخر۔ دستگیری مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ اسرار سر کی جمع ہے، پوشیدہ باتیں اور راز کی باتیں۔ دکھ اٹھانا تکلیف اٹھانا، سیری ہونا جی بھرنا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ نعت کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ مصرع کہتے ہیں شعر کی ایک لکیر کو۔ شعر میں دو لکیر ہوتی ہے، دو جملے ہوتے ہیں، تو ہر ایک لکیر کو، ہر ایک فقرے کو مصرع کہتے ہیں۔ دو مصرے اکٹھے ہوتے ہیں تو شعر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر مصرے سبق سے لیے گئے ہیں اور درمیان میں ایک لفظ چوڑا ہوا ہے، تو ان کو ہم نے یہاں پر لکھنا ہے۔ الف، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ تو یہاں پر بادشاہی آتا ہے۔ بے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ سلام اس پر جو اوروں کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔ سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ جاڑا، جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا، جاڑا کہتے ہیں سردی کی موسم کو۔ اس طرف آتے ہیں تو سوال و جواب ہے۔
دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ الف، بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہوں جیسا ہر چیز پر اختیار دے دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فقیری کی زندگی پسند کی۔ نمبر ب، فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمیوں یعنی انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تمام آدمیوں کو اس پر فخر ہے۔ جیم، جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جواب، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، کئی دفعہ خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلایا۔ سوال نمبر د، اس نعت میں شامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں بتائیں۔ جواب، اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں ان میں 4 یہ ہیں۔ نمبر 1، بے کسوں کی مدد کرتے۔ نمبر 2، سادہ اور فقر کی زندگی گزارتے۔ نمبر 3، ظلموں کا بدلہ خوش اخلاقی سے دیتے۔ نمبر 4، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ سوال نمبر ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کو اپنائیں۔ مل کر کرے بات، ہمارے لیے یہاں سے دیکھتے ہیں، مل کر کرے بات ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اس موضوع پر آپس میں بات چیت کریں۔ طلباء اور استاد بھی مل کر گروپ کی شکل میں اس پر بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، پیاری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ اور لمحہ ہمارے لیے مشغل راہ ہے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی سفر کی حالت میں کوئی شخص ہو یا اپنے مقام پر ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا، شادی بیاہ ہو یا فوتگی کا لمحہ ہو، الغرض ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، لفظوں کا کھیل۔ بعض الفاظ 2 لفظوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو مرکب کہتے ہیں۔ تو مرکب الفاظ یعنی جو بنیادی طور پر 2 لفظوں سے مل کر بنتے ہیں ان کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے ہنسی، مذاق، 2 لفظوں سے بنا، ہنسی الگ لفظ ہے اور مذاق الگ، اور دونوں جب ملے اکٹھے ہوئے تو ہنسی مذاق ایک مرکب بن گیا۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق صحیح لفظ سے ملائیے۔ تو جیسے کہ ایک ہو چکا ہے سچ مچ، سچ ایک الگ لفظ ہے اور مچ ایک الگ، لیکن دونوں کو اکٹھا کیا تو سچ مچ ایک مرکب بن گیا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں خون، تو خون پسینہ، خون پسینہ مرکب بن گیا۔ کیڑے مکوڑے، یہ ایک مرکب لفظ بن گیا۔ شور، شرابہ۔ کالا، کلوٹا۔ کھیتی باڑی، 2 لفظ ہے اور ان سے مرکب لفظ بن گیا۔ آگے دیکھتے ہیں
قواعد سیکھیے، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ ہاکی میز کے نیچے ہے، دیکھو میز کے نیچے ہیں ہاکی۔ آسمان پر تارے چمکتے ہیں، آسمان پر تارے چمکتے ہیں نظر آ رہے ہیں۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں حروف نیچے اور پر کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ حروف ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، انہیں حروف جار کہا جاتا ہے۔ جار اصل میں عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پڑوسی، ہمسایہ۔ تو حروف جار کی مدد سے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ حالت اور تعلق کو دکھایا جاتا ہے حروف جار کی مدد سے، کہ یہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ جو پڑا ہوا ہے تو یہ کس طرح پڑا ہوا ہے، تو حروف جار کی مدد سے اس کے تعلق کو اور اس کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تک، اوپر، نیچے، اندر، باہر، آگے، پیچھے، درمیان، پر، سے وغیرہ، یہ تمام حروف جار ہیں۔ یہاں پر ایک سرگرمی ہے حروف جار سے متعلق، تو مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں۔ یہ حروف جار دیے ہوئے ہیں تو ہم نے یہاں پر جملوں میں یہ لکھنا ہے اور جملے مکمل کرنے ہیں۔ قلم سے لکھو، قلم سے لکھو۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ باغ میں رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی ہے، باغ میں میں نے صبح سے شام تک کام کیا، میں نے صبح سے شام تک کام کیا۔ نے اور تک یہاں پر حروف جار لگ چکے ہیں اور یہ جملے مکمل ہو گئے۔ اس طرف کی سرگرمی ہے، پڑھیں۔ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ درست تلفظ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ درست تلفظ سے مراد اردو زبان میں اردو بولنے والے لوگوں کی تلفظ کو کہتے ہیں کہ وہ کسی لفظ کو کس طرح ادا کرتے ہیں تو اس تلفظ کو درست تلفظ بولتے ہیں۔ روانی سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں رکاوٹ نہ آ جائے اور درمیان میں نہ رکے بلکہ روانی کے ساتھ پڑھیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بازار کے شریروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو طائف والوں پر ان پہاڑوں کو دے مارا جائے تاکہ وہ کچل کر رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ایسا نہ کر، شاید ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو۔ آگے دیکھتے ہیں کچھ نیا لکھ کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی پر محیط ہزاروں واقعات ہیں جن کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ایک مختصر واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔
لیکن نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا جو کہ مکہ کے قریب پہاڑوں میں ایک غار تھا اس میں جاتے اور ذکر و عبادت اور یکسوئی کی تلاش میں وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زاد راہ تیار کر کے دے دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات غار حرا میں ٹھہرتے، تشریف رکھتے اور غور و فکر کرتے۔ جب کئی مہینے گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غور و فکر اور عبادت میں مشغول رہتے تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ یعنی پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگلی مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھ۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے قریب کیا اور زور دیا اور پھر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات وحی کی شکل میں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا کی گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک مختصر واقعہ تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے سبق بھی پڑھا، نعت بھی پڑھا اور مشق بھی مکمل ہو گئی۔ تو اگلا سبق پھر اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔